بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک بات پیش کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہترین طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار خود صحابہ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرتے، اس سے لوگ متوجہ بھی ہو جاتے اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے جواب کیا آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ ہمیں ایسی چیز کے متعلق بتائیں کہ جس سے ہم درجات کی بلندی حاصل کریں اور اپنے گناہوں کو ختم کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، جیسا کہ سردی کے دنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں پانی شدید ٹھنڈا ہوتا ہے اور وضو کرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، تو یہ اچھی طرح وضو کرنا کمال ایمان کی علامت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، انسان کا مسجدوں کی طرف قصد کرنا، اس لیے کہ اس کے لیے مسجد آنا مشروع کیا گیا ہے، اور یہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد کی دوری کے باوجود مسجد آنا ہے۔ تیسرا، ایک نماز سے فارغ ہو کر انسان کا دوسری نماز کی ادائیگی کا شوق رکھنا، اور دوسری نماز کے لیے دل معلق رہے اور نماز کا انتظار کرے، یہ چیز اس کے ایمان، محبت اور نماز جیسی عظیم عبادت کے شوق کی دلیل ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ طہارت، نماز اور عبادت کا اہتمام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے جہاد میں سرحد کے پہرہ داری کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔